زمین کے اندر جتنے بھی فساد ہوتی ہے یہ آپ کے ہاتھوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے کہ ہم تمام ساتھی خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ اس وقت صوبہ خیبر پختونخوا مختلف آفات اور آزمائش کا شکار ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ زمین کے اندر جتنے بھی فساد ہوتی ہے یہ آپ کے ہاتھوں کی وجہ سے ہوتی ہے، یعنی یہی وہ آپ کے اعمال ہے، وہ کرتوت ہے کہ جس کے نتیجے میں آزمائشیں، مصیبتیں اور تکالیف انسانوں پر نازل ہوتے ہیں۔ آپ کو یہ بات جان کر حیرانگی ہونی چاہیے کہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ اگر اس پاکستان کا ہے تو وہ کلائمیٹ چینج ہے، اس لیے کہ کلائمیٹ چینج وہ مسئلہ ہے کہ جس کے نتیجے میں تمام دوسرے مسائل جنم لیتی ہے۔ اس لیے پوری سوسائٹی کو، انوائرمنٹل جو سائنٹسٹ ہے ان کو، جو ڈیٹا سائنٹسٹ ہے ان کو، جو حکمران ہے، جو پولیٹیشین ہے، جو ٹیچرز ہیں، اور وہ ٹیچرز کے جو پھر بوٹنی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں کہ جن کا ایک کردار ہونی چاہیے، کہ جو گیشز کی جتنی بھی سائنٹسٹ ہے ان کا بھی ایک کردار ہونی چاہیے کہ اس پہ بات کر سکے۔ اور اس مسئلے یہ اتنا گمبھیر مسئلہ ہے کہ ٹرمپ کے مطابق کہ وہ کلائمیٹ چینج پر یقین ہی نہیں رکھتے، اس لیے کہ وہ ان چیزوں میں پڑھتے ہی نہیں ہے۔ لیکن جو انڈر ڈیولپ کنٹریز ہے یا جو ڈیولپنگ کنٹریز ہونے جا رہے ہیں یا جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہے جس میں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش اور یہ دوسرے ممالک آتے ہیں، ان کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور ان مسئلے کو حل کرنے کی انتہائی ضرورت ہے۔ لیکن میں تفصیل کے ساتھ تو نہیں جا سکتا، لیکن چھوٹے چھوٹے مختصر بات آپ کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کلائمیٹ چینج کا مطلب یہ ہے کہ جب زمین کی درجہ حرارت گرم ہو جائے، the rising the temperature of the earth is called climate change۔ اور یہ کلائمیٹ چینج کیوں ہوتی ہے؟ یہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اب گلوبل وارمنگ کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اسی زمین کے اندر ایک لیئر ہے اسٹریٹوسفیئر، اس میں اللہ رب العالمین نے آکسیجن گیسز کی مدد سے ایک لیئر بنایا ہے، ایک گیسز پر مشتمل ایک بلینکٹ ہے، اور اس کے نتیجے میں اس کو اوزون لیئر کہتے ہیں۔ اس اوزون لیئر کا کام یہ ہے کہ وہ ریز جو الٹرا وائلٹ ریز ہوتی ہے، جو انسان کے لیے، اس زمین کے لیے، حشرات کے لیے، پودوں کے لیے خطرناک ہوتے ہیں، تو یہ اوزون لیئر ان تمام ریز کو ٹریپ کرتا ہے، روک دیتا ہے، سٹاپ کر دیتا ہے، ایبزارب کر دیتا ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ ریز زمین تک نہیں پہنچتے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس پوری صدی کے اندر جو یہاں پہ کاربن ایمیشنز کی اور کلورو فلورو کاربنز کی جو ایمیشن ہو رہی ہے، اس کے نتیجے میں وہ اوزون لیئر ڈپلیشن کا شکار ہو چکا ہے، اس میں سوراخیں اور پورز آئی ہے، اور اس پورز کے نتیجے میں جو سن سے جو الٹرا وائلٹ ریز جو زمین تک اوزون کی وجہ سے نہیں پہنچتی، اب اوزون ڈپلیشن کی وجہ سے وہ زمین تک پہنچ رہی ہے، اور اسی وجہ سے زمین کا جو ٹمپریچر ہے وہ روز بروز بڑھتا جا رہا ہے۔ ابھی ہم پشاور میں موجود ہیں، ہمارے جو بزرگ جو یہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ پشاور میں 10 سال پہلے جو رائزنگ ٹمپریچر تھا، جو ٹاپ ٹمپریچر تھا وہ 45 ہوا کرتا تھا، ابھی ریکارڈ ہوا ہے کہ یہ 53 سے 55 تک پہنچ چکا ہے۔ یہ وہ ریزن ہے کہ اس کے نتیجے میں جو ارتھ کی ٹمپریچر ہے وہ روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ لیکن اس پوری صورتحال میں آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ابھی آپ کہیں گے کہ یہ کیوں ہوتا ہے، یعنی یہ جو اوزون ڈپلیشن ہے یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے انڈسٹریلائزیشن کا ہے، مطلب جگہ جگہ انڈسٹریز بنتی ہے، وہ کلورو فلورو کاربنز ایمٹ کرتی ہے، اور اس کے نتیجے میں اوزون لیئر خراب ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ ڈیفورسٹیشن ہے، جنگلات کی بے دریغ، ان پلین اور ان وائز کٹنگ ہو رہی ہے، اور اس کے نتیجے میں پوری جو نظام کے اندر جو کاربن ڈائی آکسائڈ کی سب سے زیادہ جو کنزیومر ہے وہ پلانٹس ہے، لیکن یہاں پہ پروڈیوسر جو کہ انڈسٹریز ہے وہ زیادہ ہو رہی ہے، لیکن جو اس کو کنزیوم کرتی ہے، جو اس کو ڈیکمپوز کرتی ہے، وہ پلانٹس ہے جو کہ یہاں پہ موجود نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کے اندر تو انڈسٹریز اتنی زیادہ نہیں ہے، تو پھر ہم پر ہی سیلاب کیوں ہے؟ پھر ہم پر ہی کلاؤڈ برڈز کیوں ہے؟ پھر ہم پر ہی یہ مصیبتیں کیوں ہے؟ اس کا ایک ریزن ہے، جو ہماری نائبر کنٹریز ہے جس میں انڈیا اور چائنا آتی ہے، آپ کو یہ سمجھ کر حیرانگی ہوگی کہ اس وقت سب سے زیادہ جو کاربن ایمٹ کرتی ہے وہ چائنا ہے جو کہ 64% ہے، اور اس وقت دوسری نمبر پہ جو سب سے زیادہ ایمٹ کرتی ہے وہ انڈیا ہے جو کہ 14% ہے۔ پاکستان صرف اور صرف 0.7% تک کاربن ایمٹ کرتی ہے۔ تو پھر ہم پر یہ مصیبتیں کیوں آتی ہے؟ اس لیے کہ ہم جو ہمالیہ پہاڑ ہے اس کے اس طرف ہے کہ جب بھی وہ ٹمپریچر رائز ہوتی ہے تو وہاں پہ گلیشیئر جو ہے اس کا پگھلنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ ہماری طرف ان کی سلوپ بھی زیادہ ہے، اور ہم اس کے اس سائڈ پہ پڑے ہوئے ہیں کہ وہ آسانی کے ساتھ ہم پر آ سکتے ہیں۔ جس دنوں میں بنیر میں جو سیلاب آیا ہے، اسی دنوں 2 دن بعد چائنا میں بھی سیلاب آیا تھا، اور اس کے نتیجے میں 10 بندے وہاں پر فوت ہوئے تھے۔ تو اس کا بہت بڑا یقین ہم پر بھی، بہت بڑا جو مسئلہ ہے وہ ہمیں بھی ہے، وہ چائنا کو بھی ہے، وہ انڈیا کو ہے۔ پرائم منسٹر شہباز شریف نے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ انڈیا اور چائنا اس چیز کو سیریس نہیں لے رہے،
لیکن یہ اگر آج ہم پہ آ رہی ہے تو ہو سکتا ہے یہ ان پر بھی آ جائے. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بات کرتے ہیں کہ اس نے اتنی بڑی تباہی کیوں پھیلا دی. دیکھیے جو ڈیولپ کنٹریز ہے چائنا وہاں پہ بھی سیلاب آیا لیکن اس کے نتیجے میں صرف 10 بندے وہ فوت ہوئے, لیکن یہاں پر ہماری جو تعداد ہے وہ 500 سے تجاوز کر گئی ہے جو ڈیٹا کے مطابق ہے. اس لیے کہ وہاں پہ ارلی وارننگ موجود ہے. ارلی وارننگ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو ویدرز کے لحاظ سے یہ بات لوگوں کو بتاتے ہیں کہ بھائی پاسبلٹی یہ ہے کہ فلڈز آ جائے, پاسبلٹی یہ ہے کہ رین کی جو شدت ہے وہ انکریز ہو جائے اور اس کے نتیجے میں تباہی ہو سکتی ہے, اس لیے وہ لوگوں کو محفوظ مقام پر لے کی جاتی ہے. لیکن ہمارے ہاں ارلی وارننگز کی کوئی کنسپٹ موجود ہی نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے جو NDMA ہے, ان کے پاس بھی پتہ نہیں وہ کس چیزوں میں مصروف ہوئے ہیں, اور جو ہماری پی ڈی میں ہے اس کا تو اللہ رب العالمین جانے کہ وہ کیا کر رہی ہے اور اس کے نتیجے میں ان کی چیزیں کیا ہیں. اب حل یہ ہے میرے پیارے بھائیو, اب حل یہ ہے کہ ہم سب کو متحدہ طور پر یہ بات کرنے کی انتہائی ضرورت ہے کہ ہم اس کلائمیٹ چینج کو بگیسٹ اور لارجسٹ پرابلم کنسیڈر کر لیں اور ہم اس کو انڈرسٹینڈ کر لیں کہ اگر ہم یہ مسئلہ حل نہ کر لیں تو ہو سکتا ہے کہ آئندہ سالوں میں یہاں پہ پشاور میں اور بہت سے جگہوں پہ جو ہے زندگی وہ اس کی پاسبلٹی انتہائی کم ہوتی جائے گی. اور اسی کلائمیٹ چینج کی وجہ سے, اسی پولوشن کی وجہ سے ابھی ریسرچ ہوئی ہے کہ پشاور کے اندر جو لائف سپین ہے وہ 5 سال جو ہے اس کی ڈیکریز ہوئی ہے. یہ کیوں؟ اس لیے یا پھر پولوشن ہے یا پھر ٹمپریچر رائزنگ ہو رہی ہے اور اس کے نتیجے میں بہت سی ایسی چیزیں جو خراب ہوتی ہیں. لیکن یہ کلائمیٹ چینج کو ہم اتنی بڑی آفت سے کیوں اس کا کمپیریزن کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کلائمیٹ چینج کے نتیجے میں ٹمپریچر بڑھ جاتی ہے. ٹمپریچر بڑھنے کے نتیجے میں گلیشیئرز کی جو ہے وہ پگھل جاتی ہے. اس لیے جب گلیشیئرز گرمی کے اندر سب سے زیادہ پگھل جاتی ہے تو پھر سردی کے موسم میں جو سپرنگ موسم ہوتا ہے اس میں ہمیں پانی کی ضرورت ہوتی ہے لیکن وہ ضرورت ہمیں میسر نہیں ہوتی. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے اگر سیلاب آتے ہیں, کلاؤڈ برسٹ ہو جاتا ہے, تو اس کی وجہ سے اتنے نقصان کیوں ہوتے ہیں؟ اور انڈیا اور چائنا جو کہ کاربن ایمٹ میں سب سے زیادہ ہے ان کو اتنا نقصان نہیں ہوتی. انہوں نے دو کام کیے ہیں. یہ بات آپ کو سمجھ لینی چاہیے کہ 1970 سے لے کر 2025 تک انڈیا نے تقریباً 200 پلس ڈیم بنائے ہیں, لیکن 1970 سے لے کر 2025 تک یہاں پہ کوئی ڈیم ابھی تک نہیں بنا. اور انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ جو واٹر ریزروائر ہے وہ بنائے ہوئے ہیں. اب جیسے ہی انہوں نے بہت بڑے بڑے جو کھودائی انہوں نے کی ہے اور انہوں نے بہت بڑے خندق جو ہے وہ کھودے ہیں, تو جیسے ہی ان کو پتہ چلتا ہے کہ بھائی سیلاب اسی راستے پہ آ رہے ہیں تو وہ اس کے نتیجے میں سیلاب کا رخ ان خندقوں کی طرف جو انہوں نے کھدائی کی ہے, جو ریزروائر بنائے ہیں اس کی طرف کرتے ہیں, تو وہاں پہ وہ سب جو ہے وہ پانی سے بھر جاتے ہیں, تو پانی بھی ریزروائر ہو جاتی ہے, محفوظ ہو جاتی ہے اور لوگ بھی تباہی سے بچ جاتے ہیں. اس لیے ڈیمز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے, ہمیں سب سے زیادہ ڈیم بنانے کی ضرورت ہے. خان صاحب نے کہا تھا کہ ہم ڈیم بنائیں گے, لیکن 4 سال میں وہ ایک بھی ڈیم بنانے میں کامیاب نہیں ہوئے. اس لیے خان صاحب کا ایک دوسرا فارمولہ یہ بھی تھا, وہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے بہت کام کرنا چاہتے تھے کہ میں بلین ٹریلین جو سونامی پروجیکٹ ہے انہوں نے لانچ کیا تھا اور اس کے نتیجے میں بہت سے ہو گئے ہیں, لیکن بہرحال اس پروجیکٹ کو پھر کسی نے فالو بیک نہیں کیا کہ اس کا ہم پہ کون سا جو ہے کس طرح اثر پڑا. تو ہمیں ڈیم بہت زیادہ بنانی چاہیے, اس لیے کہ ڈیم دو کام کرتی ہے. ایک تو وہ ہمیں جو بجلی ہے وہ ہمیں بنا کر دے دیتی ہے, پاور پروڈیوسر ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ واٹر کو کنزیوم کرتے ہیں, واٹر کو سٹور کرتی ہے, واٹر کو سٹاپ کر دیتی ہے, اس کے نتیجے میں تباہی نہیں ہوتی. اور دوسرے ہمیں ریزروائر بنانی چاہیے, اور ہمیں ایفورسٹیشن بھی کرنی چاہیے کہ جہاں پہ فورسٹ نہیں ہے وہاں پہ ہونی چاہیے, اور ہمیں ریفورسٹیشن بھی کرنی چاہیے کہ جہاں پہ کٹائی ہوئی ہے, درخت ختم ہوئی ہے, تو وہاں پہ ہم ریفورسٹ کر سکیں. اور ہمیں ڈیفورسٹیشن کے حوالے سے پوری سوسائٹی کو, جو ایجوکیٹڈ پیپل ہے یا جو ان ایجوکیٹڈ پیپل ہے, پوری جو سوسائٹی ہے اس کو اس بات پہ ہمیں کور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا کہ درخت لگانا جو ہے وہ صدقہ جاریہ ہے. آپ درخت لگائیں گے تو اس کے نتیجے میں جو ہے آکسیجن پروڈیوس ہوگی, لوگ اس کو استعمال کریں گے, حیوان استعمال کریں گے, اور اس کے نتیجے میں جو کاربن ہے, کاربن کی جو ریشو ہے, جو ٹمپریچر کی درجہ حرارت بڑھ رہی ہے اس کو کنزیوم کریں گے, اور اس کے نتیجے میں اس پاکستان کو اور ہمیں بہت سے مسائل سے وہ جو ہے وہ نجات یہ دلائے گی. تو اس حوالے سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے, ڈیمز بنانی چاہیے, فورسٹریشن کرنی چاہیے, اور اس کے نتیجے میں ہمیں ریزروائر بنانی چاہیے, اور ہر کسی کو ہمیں اویئر کرنا چاہیے. اویئرنیس کی بہت زیادہ کمی ہے, اویئرنیس لوگوں میں آئے گی اور پاکستان کو سب اپنا ملک مانیں گے اور اسی کے نتیجے میں کام کریں گے تو یہ چیزیں اچھی بڑھ جائے گی. اور حکومت کو ریکویسٹ یہ ہے کہ جہاں پہ جو ٹریز
اور پلانٹیشن وافر مقدار میں موجود ہے تو آپ کو چاہیے کہ انڈسٹریز وہاں پر منتقل کریں، اس لیے کہ آپ کاربن ایمٹ کریں گے تو آلریڈی پلانٹس موجود ہے، وہ اس کو کاربن ڈائی آکسائڈ کو یا کلورو فلورو کاربن کو وہ ایبزارب کریں گے، لیکن اس کے نتیجے میں اگر پشاور کے اندر انڈسٹریز موجود ہے، یہ انڈسٹریل زون ہے اور یہاں پہ کاربن ایمیشن کی تعداد بہت ہو رہی ہے لیکن پلاٹ ایز اے کنزیومر موجود نہیں ہے، پھر حالات جو ہے خراب ہو جائیں گے۔ تو کلائمیٹ چینج ہو، گلوبل وارمنگ ہو، سب کی چیز جو ہے اس کی ہے کہ ہم ڈیمز بنائیں، ریزروائر بنائیں اور بہت سارے جو ہے پلانٹس کو پلانٹ کر سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے کہ ہم تمام ساتھی خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ اس وقت صوبہ خیبر پختونخوا مختلف آفات اور آزمائش کا شکار ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ زمین